نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، لاشے کو میرے دھوپ سے اٹھوائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، گر ہو سکے یہ تم سے تو اے خواہر ماں، کفنا کے میرے مردے کو دفنائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، گر پانی میسر ہو تو سب پیاسوں سے پہلے نادان سکینہ ہی کو پلوائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، مل جائے کہیں دور تو وہ کوزوں میں بیٹھ کر اصغر کا میرے فاتحہ دلوائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، تم صابرہ کی بیٹی ہو لازم ہے تمہیں غصے سے کبھی کام نہ فرمائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، گر وحشت زندان سے گھبرائے سکینہ کہہ کر میرے افسانے کو بہلائی ہو زینب، گر ہاتھ سے اشرار کے کپڑا کوئی بچا رڈ سالہ میری کبرا کو پہنائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، گر چھوٹ کے زندہ سے وطن کو کبھی جانا صغرا کو میری پیار سے لپٹائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، شکوہ کرے گا تم سے فراموشی کا میرے مجبوری کا عالم اسے بتلائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، اور روئے جو زندہ کے علم سے میری کبرا تسکین کے کال میں اسے فرمائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، گرتوں کے گیرا بار سے عابد میرا گھبرا تم صبر کی تاکید فرمائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، احباب وطن سے میرے پانی کی سبیل نظر شہداء رستوں پہ رکھوائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، گردش کے زمانے سے جو فرصت کبھی پانا روزہ میرے عباس کا بنوائی ہو زینب، شاہ نے کہا جب شام سے تم آئی ہو زینب، جب ماریا کے دشت میں وارد ہوا ظفر، میدان میں اکیلے تھے کھڑے
میں آلودہ سے سرور اور رگے بیاباں سے بھرے زخموں کے اندر اور رگے بیاباں سے بھرے زخموں کے اندر اس پیاس میں منہ آنسوؤں سے دھوتے تھے مولا ایک چھوٹی سی تربت پہ کھڑے روتے تھے مولا ایک چھوٹی سی تربت پہ کھڑے روتے تھے مولا جب ماریا کے دشت میں وارد ہوا ظفر رو کر کبھی کہتے تھے کہ اے قادر بیجو سب مر گئے اب کون ہے کس کے لیے روؤں اب تجھ سے دعا کرتا ہوں میں بادل محروم پیاسا میری گردن پہ چلے خنجر ملعون پیاسا میری گردن پہ چلے خنجر ملعون اس رنج و مصیبت سے بچانا مجھے یار زینب کی اسیری نہ دیکھا نہ مجھے یار زینب کی اسیری نہ دیکھا نہ مجھے یار جب ماریا کے دشت میں وارد ہوا ظفر فرماتے تھے رو رو کے یہی سید ابرار جو ظفر جینی ہوا آگے سے نمودار شہ نے کہا اے شخص خبردار خبردار بے سر ہیں پڑے یا میرے صاحب یا وارو انصار بے سر ہیں پڑے یا میرے صاحب یا وارو انصار یہ پھول ہیں سب باغے شہ جن و بشر کے لاشیں نہیں ٹوکرے ہیں یہ زہرا کے پیسر کے لاشیں نہیں ٹوکرے ہیں یہ زہرا کے پیسر کے جب ماریا کے دشت میں وارد ہوا ظفر یہ ان کے ہیں لاشیں جو ہیں معلوم کے یہ ان کے ہیں لاشیں کی جو پیاس سے ہوئے بے سر ٹکڑے ہوئے تیغوں سے یہاں قاسم مصطفی اے شخص یہاں دفن ہوئے ہیں علی اصغر اے شخص یہاں دفن ہوئے ہیں علی اصغر زینب کے یہاں گوٹے پالے کا ہے لاشا اس جا پر میرے گیسوؤں والے کا ہے لاشا اس جا پر میرے گیسوؤں والے کا ہے لاشا جب ماریا کے دشت میں وارد ہوا ظفر کی عرض یہ ظفر نے کی ہے سید والا تیرا تو مددگار ہے خود خالق یکتا تو کل کا مددگار ہے پرواہ ہے تجھے کیا پر ایک میری عرض پذیرا ہو یہ آقا پر ایک میری عرض پذیرا ہو یہ آقا لوٹے نہ کوئی آئے رسول عربی کو خیمے کی نگہبانی کا دو حکم مجھے کو خیمے کی نگہبانی کا دو حکم مجھے کو جب ماری
کے دشت میں والد ہوا ظفر، یہ بات جو شبیر کو ظفر نے سنائی، رونے لگا وہ بادشاہ کرب و بلائی، یاد آ گئی ناموس کی اس وقت تباہی، کہنے لگا ظفر سے وہ خالق کا فدائی، کہنے لگا ظفر سے وہ خالق کا فدائی، محتاج حرم ہوئے گی ایک ایک رضا کی، سادات کی عزت ہے بسا آگے خدا کے، سادات کی عزت ہے بسا آگے خدا کے، ماریا کے دشت میں والد ہوا ظفر، اے بھائی تجھے کیا کروں خیمے کا نگہبان، زینب کو تو جانا ہے ابھی باسر عریا، اہل حرم شاہ کو ہے دیکھنا زندہ، چلتے ہیں ابھی خیمہ شہنشاہ دورہ، چلتے ہیں ابھی خیمہ شہنشاہ دورہ، قید ہوئے گی سب ہجرت سلطان مدینہ، ظالم کے تماچے ابھی کھائے گی سکینہ، ظالم کے تماچے ابھی کھائے گی سکینہ، جب ماریا کے دشت میں والد ہوا ظفر، اور کیا کہوں جو ظلم یہاں ہوئیں گے اس رات، پہلے تو میرا حلق ہے اور خنجر خونخوار، پھر لاش کو پامال کریں گے یہ ستمگار، اور ہاتھ بھی کاٹے گا شتربان بھگتوا، اور ہاتھ بھی کاٹے گا شتربان بھگتوا، غم سے میری سب خلق خدا ملے گی، زہرا کے کلیجے پہ چھری آج چلے گی، زہرا کے کلیجے پہ چھری آج چلے گی، غم سے میرے سب خلق خدا ملے گی، زہرا کے کلیجے پہ چھری آج چلے گی، جب ماریا کے دشت میں وارد ہوا ظفر۔ پھر سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات ابھی تک فرش مجلس تک نہیں آئے ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد فرش مجلس تک آ جائیں، اس لیے کہ اس وقت صرف اور صرف ایک پیش خانی ہوگی، اس لیے وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ محترم جناب نہال قادری صاحب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اپنا کلام پیش کریں گے، ان کے فوراً بعد خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید نوید عابدی صاحب قبلہ اجماسی رونق فروز ممبر ہو جائیں گے۔ میں روشن صاحب تک گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد مولانا کو فرش مجلس تک لے کے آئیں، اور الحمدللہ اور ایک بات ہے کہ ابتدا بھی رنوں کی سرزمین سے ہوئی ہے اور انتہا بھی رنوں کی سرزمین سے نہال قادری صاحب کریں گے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہی سے میں بھی ابتدا کر لوں، اپنی سفر کا آغاز کر لوں رنوں کے ہی مصرے سے۔ مولانا معراج رنوی صاحب کے مصرے پڑھ رہا ہوں کہ سبھی مردہ مقدر کو یہی سے جاتے دیکھا، سبھی مردہ مقدر کو
یہیں سے جاگتے دیکھا، فرشتوں کو اسی چوکھٹ پہ ہم نے مانگتے دیکھا، سبھی مردہ مقدر کو یہیں سے جاگتے دیکھا، سبھی مردہ مقدر کو یہیں سے جاگتے دیکھا، فرشتوں کو اسی چوکھٹ پہ ہم نے مانگتے دیکھا، نہیں دیکھی کسی نے ایسی ملک الموت کی حالت، اجازت کے لیے زہرا کے در پہ کانپتے دیکھا، اجازت کے لیے زہرا کے در پہ کانپتے دیکھا، نہیں دیکھی کسی نے ایسی ملک الموت کی حالت، اجازت کے لیے زہرا کے در پہ کانپتے دیکھا۔ الحمدللہ دیکھیں باہر سے وہی لوگ آئیں گے، سب اپنے آئیں گے، کوئی غیر نہیں آئے گا، اور ہمارے ہی جیسے سب انسان آئیں گے، آپ جیسے سب انسان آئیں گے، لہٰذا آپ لوگ ادھر نہ دیکھیں بلکہ ادھر دیکھیں، اور ایک طرح تازہ مجمع اپنا مزاج بنائیں تاکہ مولانا نوید آفی صاحب قبلہ جلد سے جلد رونق افروز منبر ہو جائیں، اور خداوند عالم ہماری قوم کے بزرگوں کو سلامت رکھیں جو مجلسوں کی زینت ہے، مسجدوں کی زینت ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ خداوند عالم انہیں توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ میں نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا میں وہاں کرسی پر مرحوم علی اختر خان صاحب کے دروازے پر نوجوان طبقہ بڑی دیر سے ناشتہ کر رہا تھا، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر وہ سیر و سیراب ہو چکے ہوں، شکم سیر ہو چکے ہوں، جسمانی غذا حاصل کر چکے ہوں، تو روحانی غذا کے لیے فرش مجلس پر جلد سے جلد آ جائیں۔ یہیں سے حاضر کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک فرش مجلس سے دور ہیں کہ در حسین کھلا ہے، فقیر بن کے اٹھو، در حسین کھلا ہے، فقیر بن کے اٹھو، یہاں سے حر کی طرح بے نظیر بن کے اٹھو، در حسین کھلا ہے، فقیر بن کے اٹھو، یہاں سے حر کی طرح بے نظیر بن کے اٹھو، یہاں پہ سب کے مقدر بنائے جاتے ہیں، عزا کے فرش پہ بیٹھو امیر بن کے اٹھو، یہاں پہ سب کے مقدر بنائے جاتے ہیں، عزا کے فرش پہ بیٹھو امیر بن کے اٹھو۔ آئیے انہیں مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب نہال غدیری رنوی صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کر پڑھا ہوں، تشریف لائیں اور مل جل کے بلند ترین صلوات سے آپ حضرات خیر مقدم کریں۔ بغیر کسی تمہید کے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہمارے 4 مصرے کے باغ فردوس میں ہم اپنا مکان دیکھ چکے، باغ فردوس میں ہم اپنا مکان دیکھ چکے، فرش پہ بیٹھ کے تصویر جنا دیکھ چکے، باغ فردوس میں ہم اپنا مکان دیکھ چکے، فرش پہ بیٹھ کے تصویر جنا دیکھ چکے، دار پہ جا کے بھی بدلا نہیں لہجہ ہم نے، ہم علی والوں کے خنجر بھی زباں دیکھ چکے، دار پہ جا کے بھی بدلا نہیں لہجہ ہم نے، ہم علی والوں کی خنجر بھی زباں دیکھ چکے۔ اصالِ ثواب کی مجلس سے 4 مصرعوں پیش کرتا ہوں۔ موت کے عنوان پہ کہ کسی گلشن سے نہ نکلی نہ چمن سے نکلی، کسی گلشن سے نہ نکلی نہ چمن سے نکلی، جیسی خوشبو میرے پاکیزہ کفن سے نکلی، کسی گلشن سے نہ نکلی نہ چمن سے نکلی، جیسی خوشبو میرے پاکیزہ کفن سے نکلی، جس طرح پھول سے خوشبو ہے نکلتی اکثر، روح یوں عاشق حیدر کے بدن سے نکلی، جس طرح پھول سے خوشبو ہے نکلتی اکثر، روح یوں عاشق حیدر کے بدن سے نکلی۔ شوال نظام جنت البقیع کے عنوان پہ 4 مصرے بطور احتجاج پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے بیٹھا پردے میں ایک سوگوار زہرا کا، ہے بیٹھا پردے میں ایک سوگوار زہرا کا، پلٹ کے آئے گا وہ غم گسار زہرا کا، ہے بیٹھا پردے میں ایک سوگوار زہرا کا، پلٹ کے آئے گا وہ غم گسار زہرا کا، یقیناً جنت البقیع میں اس کے آنے پر بنے گا روضہ بہت شاندار زہرا کا، یقیناً جنت البقیع میں اس کے آنے پر، یقیناً جنت البقیع میں اس کے آنے پر بنے گا روضہ بہت شاندار زہرا کا۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ ایک مطلب 2-3 شعر جناب زینب سلام اللہ علیہ شان ملازمہ کہ شام غریبہ جلتے خیمے عزم و ارادہ زینب کا، شام غریبہ جلتے خیمے
عزم و ارادہ زینب کا، ساری مصیبت روک نہ پائی مل کے رستہ زینب کا۔ شام غریباں جلتے خیمے، عزم و ارادہ زینب کا، ساری مصیبت روک نہ پائی مل کے رستہ زینب کا۔ اکبر و قاسم، عابد باقر، اون و محمد غازی بھی، اکبر و قاسم، عابد باقر، اون و محمد غازی بھی ساتھ میں سرور کے پڑھتے تھے روز قصیدہ زینب کا۔ اکبر و قاسم، عابد باقر، اون و محمد غازی بھی ساتھ میں سرور کے پڑھتے تھے روز قصیدہ زینب کا۔ اس کو مٹانے کی کوشش دشمن نے بہت کی ہے لیکن، اس کو مٹانے کی کوشش دشمن نے بہت کی ہے لیکن، گلیوں گلیوں شہروں شہروں آج ہے چرچا زینب کا۔ اس کو مٹانے کی کوشش دشمن نے بہت کی ہے لیکن، گلیوں گلیوں شہروں شہروں آج ہے چرچا زینب کا۔ شعر سنیے گا، گلیوں گلیوں شہروں شہروں آج ہے چرچا زینب کا۔ شام کے حاکم ظلم و ستم سے رک نہیں سکتا یہ ہرگز، شام کے حاکم ظلم و ستم سے رک نہیں سکتا یہ ہرگز، مقصد سرور اب ہے مقصد ثانی زہرا زینب کا۔ شام کے حاکم ظلم و ستم سے رک نہیں سکتا یہ ہرگز، مقصد سرور اب ہے مقصد ثانی زہرا زینب کا۔ صلوات پڑھیں محمد علی پر۔ دو قطعات اور ملازمہ لے کہ حیات عشق میں حیدر کے جو بسر نہ ہوئی، حیات عشق میں حیدر کے جو بسر نہ ہوئی، وہ غرق ہو گئی پستی میں معتبر نہ ہوئی۔ حیات عشق میں حیدر کے جو بسر نہ ہوئی، وہ غرق ہو گئی پستی میں معتبر نہ ہوئی۔ ہماری روح فرشتوں نے قبض کب کر لی، علی کو دیکھ رہے تھے ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ہماری روح فرشتوں نے قبض کب کر لی، علی کو دیکھ رہے تھے ہمیں خبر نہ ہوئی۔ بدل نہ پائے گی فطرت کسی خزانے سے، بدل نہ پائے گی فطرت کسی خزانے سے، عقیدتوں کا تعلق ہے اس گھرانے سے۔ بدل نہ پائے گی فطرت کسی خزانے سے، عقیدتوں کا تعلق ہے اس گھرانے سے۔ لگا لیا ہے کلیجے سے موت کو میں نے، علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے۔ لگا لیا ہے کلیجے سے موت کو میں نے، علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے۔ شکریہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد علمت پر۔ ایک مطلب اور چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ نقطہ نقطہ سورہ سورہ آیت آیت باقی ہے، نقطہ نقطہ سورہ سورہ آیت آیت باقی ہے، غیب کے پردے میں جب تک محفوظ امامت باقی ہے۔ نقطہ نقطہ سورہ سورہ آیت آیت باقی ہے، غیب کے پردے میں جب تک محفوظ امامت باقی ہے۔ شے کی عزا تم سے نہ مٹائی جائے گی یہ یاد رہے، شے کی عزا تم سے نہ مٹائی جائے گی یہ یاد رہے، جس کا وارث زندہ ہے پھر اس کی وراثت باقی ہے۔ شے کی عزا تم سے نہ مٹائی جائے گی یہ یاد رہے، جس کا وارث زندہ ہے پھر اس کی وراثت باقی ہے۔ شعر سنیے گا، شیخ کی صدائے حلمن پر کہتے تھے تڑپ کر یہ لاشیں، شیخ کی صدائے حلمن پر کہتے تھے تڑپ کر یہ لاشیں، سر ہیں ہمارے تن سے جدا پر جذبہ نصرت باقی ہے۔ شیخ کی صدائے حلمن پر کہتے تھے تڑپ کر یہ لاشیں، سر ہیں ہمارے تن سے جدا پر جذبہ نصرت باقی ہے، سر ہیں ہمارے تن سے جدا پر جذبہ نصرت باقی ہے۔ شام کی جانب کہہ کے قدم عابد نے بڑھائے مقتل سے، شام کی جانب کہہ کے قدم عابد نے بڑھائے مقتل سے، ایک عمارت ٹوٹ چکی ہے ایک عمارت باقی ہے۔ شام کی جانب کہہ کے قدم عابد نے بڑھائے مقتل سے، ایک عمارت ٹوٹ چکی ہے ایک عمارت باقی۔ آخری شعر سنیے گا، باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محترم پر۔ ایک اور صلوات، آخری
شعر سنیے گا. گھر گھر میں اولاد نبی کی آج بھی سیرت باقی ہے, مٹ گئے دنیا کے افسانے اور حقیقت باقی ہے. نقطہ نقطہ سورہ سورہ آیت آیت باقی ہے. غیب کے پردے میں جب تک محفوظ امامت باقی ہے. شیخ کی اذا تم سے نہ مٹائی جائے گی یہ یاد رہے, جس کا وارث زندہ ہے پھر اس کی وراثت باقی ہے. شیخ کی صدائیں حلمن پر کہتے تھے تڑپ کر یہ لاشیں, سر ہیں ہمارے تن سے جدا پر جذبہ نصرت باقی ہے. شام کی جانب کہہ کے قدم عابد نے بڑھائے مقتل سے, ایک عمارت ٹوٹ چکی ہے ایک عمارت باقی ہے. عابد کی زنجیر کو خود کٹوانا یہ بتلاتا ہے, عابد کی زنجیر کو خود کٹوانا یہ بتلاتا ہے. ظلم کی ہمت ٹوٹ چکی ہے صبر میں قوت باقی ہے. عابد کی زنجیر کو خود کٹوانا یہ بتلاتا ہے, ظلم کی ہمت ٹوٹ چکی ہے صبر میں قوت باقی ہے. جزاک اللہ, زندہ باد. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں ذرا ذرا سے آپ لوگ قریب آ جائیں. اس طرف والے بھی مومنین سے گزارش کر رہا ہوں دروازہ چھوڑ کر آپ لوگ ذرا ذرا سے قریب آ جائیں. اور چونکہ ایک نایاب شخصیت محترم جن کے علم کا میں بڑا قدر کرتا ہوں اور میں ان کے علم کو سلام کرتا ہوں, مولانا محترم جناب صغیر صاحب رنو جو ہم سب کے درمیان ہیں. خداوند عالم انہیں سلامت رکھے, انہیں عمر نو عطا فرمائے. پروردگار تمام علماء کو, تمام خطباء کو, ذاکرین کو, شعراء کو انہیں آفت و بلا سے محفوظ فرمائے. اور محترم جناب نہال صاحب آخر میں امام سجاد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ شیخ کے جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو, شیخ کے جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو, جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ راستہ چھوڑ دو. شیخ کے جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو, شیخ کے جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو, جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ راستہ چھوڑ دو. دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شاہ, شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو. دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شاہ, شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو. جہاں تک آپ کو لانا تھا میں وہاں تک لا دیا. شیخ کے جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو, جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ راستہ چھوڑ دو. دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام, شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو. تو قید میں بھی جیت ہوگی سید سجاد کی, قید میں بھی جیت ہوگی سید سجاد کی. تھک کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو. قید میں بھی جیت ہوگی سید سجاد کی, تھک کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو. آئیے ہم سب قبلہ کا احترام کرتے اور ایک نجف رسا پوری قوت کے ساتھ آمادگی کے ساتھ نجف رسا نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ حیدری. آئیے بڑے ادب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ میں گزار ہوں خطیب شورا بیان عمدۃ الذاکرین خطیب ہیبت عالی جناب مولانا سید نوید عاطف صاحب قبلہ جھانسی کی خدمت میں حرف التماس لے کر پڑھ رہا ہوں کہ رونق فروز منبر اور اپنے پر نور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. انشاءاللہ دوسری مجلس کو مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ دہلی خطاب فرمائیں گے, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. مدر کے بلند ترین صلوات بھیجیں آپ حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ.
ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الصلاة والسلام على صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشيعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي للمؤمنين أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكونوا في تعلمه. صلوات محمد وآل محمد. اولاً آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علی اختر خان ابن صلاحی خان مرحومہ مغفورہ انصار فاطمہ بنت محمد علی خان صاحب کی روح کو ایصال فرما دے، اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن کو کوئی وارث نہیں ہے ان کو بھی ایصال ثواب میں شامل فرما دے. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، مرحوم اور مرحومہ کے ایصال ثواب سے منسوب ہے اس وقت کی مجلس، اور سب سے بہترین توشہ آخرت الحمدللہ احادیث معصومین کے ذیل میں جو ہمارے پیش نظر ہے، ایصال ثواب کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہے وہ قرآن مجید اور مناقب اہل بیت علیہ السلام کا تحفہ ہے. تو لہٰذا اس لیے میں نے کوشش یہ کی کہ میں اس حدیث کا انتخاب کروں جس کی ضرورت منبر کے لحاظ سے معاشرے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوران تقریر کچھ باتیں میں جرأتاً عرض خدمت کروں. دیکھیے، میں لفظ جرأت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ہر چیز کی مخالفت برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی پہچان کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا آداب منبر اور ضرورت منبر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی تسکین ولا کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور بہرحال شاید آپ کے کسی دیار میں نے جملہ کہیں عرض خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. دیکھیے حضور والا، میں بہت طویل عریض کا قائل نہیں موت و حیات کے معاملات میں، کیونکہ اکثر ہمارے بزرگ خطبہ کا طریقہ اور شیوہ خطابت یہ رہا ہے کہ عموماً ایصال ثواب کی مجالس میں موت و حیات پہ گفتگو ہوتی ہے.
لیکن میں تھوڑا سا چونکہ نیو جنریشن کا خطیب ہوں اور سینسٹیو خطیب ہوں، تو لہٰذا ہو سکتا ہے میں بہت دیر گفتگو موت و حیات پہ نہ کروں، لیکن ہاں جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی اس کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں معرفت امام پوشیدہ ہوگی، اور مقصد اور موضوع تقریر کا معرفت امام ہوگا، کیونکہ خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام فرماتے کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بدون معرفت ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یعنی معرفت ہمیشہ سے شرط ہے، شرط تھی اور شرط رہے گی۔ اور جہاں تک میں معرفت کی بات کہوں تو الحمدللہ میں نے اپنی اس 31 سال کی ایج میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں حسین سے بڑے ڈاکٹر کو نہیں دیکھا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین سے بڑا ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ حضور والا مقتل کہتا ہے، مقتل کہ جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا، اور جس کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی خط لکھ کے کربلا میں بلا لیا۔ معرفت سمجھیے کہ معرفت ہے کیا۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، عزیزان محترم برادران ایمانی، یاد رکھیے گا کہ معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے آپ شاہگنج جون پور کے عزا خانوں میں رو رو کے مر جاؤ، چاہے کربلا جا کے مر جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچے۔ ایک صلاح بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ تمہاری ایکٹیویٹیز بتائیں کہ تم کربلائی ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بتائے، ساری بات چھوڑیے، زندگی تو زندگی، تمہارا مرنا بتائے کہ تم کربلائی ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، زندگی تو زندگی، تمہارا مرنا بتائے کہ تم کربلائی ہو۔ اور جہاں تک موت و حیات کا معاملہ ہے تو حضور والا ظاہری طور پہ اگر میں بات کروں تو آپ شاید بات کی تائید کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس دنیا میں آ کر سانس لینا بھی ایک جرم ہے، اور اس ایک جرم کی آخری سزا کو سزائے موت کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دنیا میں آ کے سانس لینا بھی ایک جرم ہے، اور اس جرم کی آخری سزا کو سزائے موت کہتے ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، دیکھیں حضور والا ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو وہ چاہتا ہے کوئی روک پاتا نہیں ہے۔ یعنی زندگی ساتھ دیتی نہیں ہے، موت ساتھ چھوڑتی نہیں ہے۔ موت سب کے لیے ہے، موت برحق ہے، موت میں کوئی ٹینس نہیں ہے، موت میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، موت لا ریب ہے، موت بے عیب ہے، یعنی موت سب کو آنا ہے۔ اور معاف کریے گا، بھلے ہی آپ شاہ گنج میں رہتے ہو، بھلے ہی آپ جون پور میں رہتے ہیں، اپنے اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہیں۔ کاش کی میری بات آپ پہ بھائی، اپنے اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں آپ کو یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہے۔ تو حضور والا جب بالکل واضح اور روشن اس بات کا اقرار ہو چکا ہے کہ موت سب کو آنا ہے، تو یار کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں گا آپ کے لیے بھائی، جو سمجھ رہے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ بھائی یہ موت آ نہیں ہے، تو بھائی جب موت آنا ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ موت کا مقدمہ آپ کسی عدالت میں درج نہیں کرا سکتے کہ بھائی ہمارے ابا 60 سال میں کیوں مر گئے اور ہمارے پڑوسی کے جو ابا ہیں 80 سال کے ہیں وہ ابھی تک زندہ کیوں ہیں۔ یعنی موت کا مقدمہ آپ کسی عدالت میں درج نہیں۔ اور موت تو برحق ہے بھائی، موت سب کے لیے ہے، امیر ہے اس کے لیے موت ہے، غریب ہے اس کے لیے بھی موت ہے، بادشاہ ہے اس کے لیے بھی موت ہے، رعایا ہے اس کے لیے موت ہے،
حاکم ہے اس کے لیے بھی موت ہے, محکوم ہے اس کے لیے بھی موت ہے, بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے, رعایا ہے اس کے لیے موت ہے, ضعیف ہے اس کے لیے موت ہے, بطن مادر میں ہے ممکن ہے اس کے لیے بھی, یعنی موت سب کے لیے ہے. اچھا جب کبھی بھی ہم کسی کی خبر غم سنتے ہیں کہ میں فلاں مرد مومن یا کسی مومنہ کا انتقال ہو گیا, تو پہلا جملہ ایک آیت کی شکل میں ہماری زبان سے زدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ انا للہ ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا, جانے والا جاتے جاتے تمہارے نامہ اعمال میں ایک آیت کا ثواب لکھوا کے چلا گیا. چلتے آؤ, ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے سرکار, اور میں کوشش کروں گا کہ اس وقت کی مجلس انشاءاللہ آپ کے لیے کم سے کم 5 سال کے لیے تحفہ ہو جائے, اور مجھے بس یہ لگے کہ آپ اس ایپلیکینٹ کی بات کو اپریشیٹ کرنے کی غرض سے بیٹھے ہیں. جب تک آپ اپریشیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باتوں سے باتیں ہوتی رہیں گی. بھائی کیا کیا کہتے ہیں جب کسی خبر ہم سنتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اگلا جملہ کیا آتا ہے, اوہو بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا. لیکن کیا کر سکتے ہیں, یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے, جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے. حضور والا ہم یہی تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب جانے والے ہیں, بس ایک آنے والا ہے. اللہ جانے میں بات پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں, یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب جانے والے ہیں, بس ایک آنے والا ہے. اما اللہ کا شکریہ ادا کریے کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے, آنے والا تمہاری قسمت میں ہے. بھئی اور کیا چاہیے, ایک صدا بھیج دے محمد وآل محمد. مائک نہیں چل رہا, مائک صحیح نہیں چل رہا, اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بہت آواز کھینچ رہا ہے. آپ اللہ کا شکریہ ادا کریے کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے, لیکن جو آنے والا ہے قبلہ الحمدللہ ہماری قسمت میں ہے. لیکن روایت کے جملے ہیں جب وہ آنے والا آئے گا تو کیا منظر ہوگا. روایت کے جملے ہیں کل شیء یہون, ساری زمینیں پست ہو جائیں گی, بس لوگوں کو بیت اللہ پہ وجہ اللہ نظر آئے گا. ہائے ہائے, جب امام آئیں گے تو لوگوں کو بیت اللہ پہ وجہ اللہ نظر آئے گا. روایت کے جملے ہیں کہ فل کعبہ مرکزتھا, کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. کیا منظر ہوگا, کعبہ جھکے گا اور کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا, اور امام کعبے پر سوار ہوں گے, اور سوار ہونے کے بعد مولا اذان دیں گے, اذان. اور ہم اور جو آپ اذان دیتے ہیں اس اذان میں ایک جملہ بڑھائیں گے, اللہ اکبر. پتہ نہیں میں کہاں تک بات پہنچا پاؤں گا. دیکھیں مسلسل کئی دنوں کا سفر ہے, میری آواز گرفتار, لیکن اپنی سماعتوں کو آپ گرفتار نہ کریے گا. امام اذان دیں گے, اذان میں جملہ بڑھائیں گے, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ. ایک جملہ بڑھائیں گے امام, اشہد ان الفاطمۃ اسمۃ اللہ. آئے ہائے, میں گواہی دیتا ہوں میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے, اب میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میری جدہ کو ستایا ہے. یہ ماں, اور سب سے پہلا جو فیصلہ سنایا جائے گا وہ قاتلان جناب محسن کے لیے سنایا جائے گا. روایت کے جملے, سب سے پہلا قضیہ جو امام زمانہ علیہ السلام حل کریں گے وہ قاتلان امام زمانہ کے لیے حل کریں گے, جنہوں نے جناب محسن کی شہادت کا سبب بنے. اور آج کی تاریخ تو سرکار ہم شیعوں کی شرمندگی کی تاریخ ہے. ہم شرمندہ ہیں شہزادی سے, ہم شرمندہ ہیں اپنے 4 اماموں سے. اچھا ان ملعونوں نے شہزادی کا روزہ گرایا, یہ جاہل سوچ رہے تھے آخر میں سارے کے سارے خوارج ہیں. ابھی آنے والی تقریر کے چند جملوں میں بتاؤں گا خوارج تھے کون. یہ جتنے بھی نجدی ہیں یہ سب کے سب خوارج کی اولاد ہیں. خوارج کون ہے, جو مولا کے ہو کے مولا کے خلاف ہو گئے. اور یہ جنت البقیع جو ڈھائی گئی ہے یہ 2 چیزوں کا لالچ ہے, ایک دولت کا لالچ ہے, دوسرا بغض اہل بیت ہے. ان 2 وجہ سے شہزادی کے روزے کو اور ائمہ علیہ السلام کے روزے کو منہدم کیا گیا. بڑی آہستہ سے جملہ کہوں گا, چاہے جیسے سنیے گا. یہ ملعون یہ ابن یہود سوچ رہے تھے کہ گنبد ہے تو فاطمہ ہے.
یہ سوچ رہے تھے زری ہے تو فاطمہ ہے، یہ سوچ رہے تھے قبر ہے تو فاطمہ ہے، حضور والا جبکہ گنبد کی وجہ سے فاطمہ نہیں، فاطمہ کی وجہ سے گنبد ہے۔ بھائی شہزادی کی وجہ سے گنبد ہے، یہ زری کی وجہ سے اہل بیت تھوڑی نہ ہے۔ جو 4 امام وہاں پر ہیں ان 4 اماموں کی وجہ سے زری ہے۔ ایک جملہ کہوں سرکار، بھائی دنیا نے دیکھ لیا آج 100 سال ہو گئے شہزادی کے روزے کو گرائے ہوئے، 100 سالوں میں اربوں خربوں خرچ کرنے کے باوجود یہ لوگ قبر زہرا سے لفظ جنت نہیں ہٹا پائے۔ ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کے لیے سرکار؟ بھائی صلوات بھیج دے محمد وال محمد۔ بھائی 100 سالوں میں حرب و خرب و خرچ کر لیے، اتنے خرچ کرنے کے بعد بھی یہ قبر زہرا سے، قبر اہل بیت علیہ السلام سے، جنت البقیع سے لفظ جنت نہیں ہٹا پائے۔ انہیں سو بغض ہی سی بات کا ہے کہ ہمیں اپنوں کی قبر کا نہیں پتا ہے، قسم خدا کی جاگے۔ بھائی انہیں تو بغض ہی اس بات کا ہے۔ اچھا ہمیں مارا کس نے نہیں؟ تاریخ کو آپ ملاحظہ فرمائیے، ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا، ہمیں شمر نے مارا، ہمیں خولی نے مارا، ہمیں ابن زیاد نے مارا، ہمیں حجاج نے مارا، ہمیں مروان نے مارا، ہمیں بنو عباس نے مارا، ہمیں بنو امیہ نے مارا۔ تعجب کی بات تو یہی ہے یہ ہمیں مار کے چھپاتے گئے، آج بھی ہمارے قبریں موجود ہیں۔ لفظوں پہ قدر فرمائیں بھائی، یہ ہمیں مار کے چھپاتے گئے، دیواروں میں چنواتے گئے، خون کا گارا بنواتے گئے، آج بھی ہمارا وجود زندہ۔ آپ سوچئے ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں منصور نے مارا، ہمیں معتمد نے مارا، ہمیں معتز باللہ نے مارا، ہمیں متوکل نے مارا، ہمیں داعش نے مارا، ہمیں صدام نے مارا۔ بھئی یہ مارتے ہوئے آ رہے ہیں نا۔ اچھا آپ سوچئے کب سے مارا جا رہا ہے؟ کم سے کم حضور والا 14 صدی، 1400 برس تو ہو گئے نا ہمیں مارتے مارتے۔ قسم خدا کے جملے کی قدر فرمائیے گا، اور اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھے جنہوں نے زندگی میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہا۔ کیونکہ الحمدللہ اتنی دیر میں نے اندازہ لگا دیا یہ وہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جو لفظوں کو کیچ کر رہا ہے، جملے تو بہت دور کی بات ہے، ایک ایک لفظ کو آپ کیچ کریں۔ بھائی 14 صدی 1400 برس ہو گئے ہمیں مارتے مارتے، اب تک تو اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اگر کسی چیز کو کاٹا جائے گا، چھاٹا جائے گا، کم کیا جائے گا، کوئی چیز کمی تو ہوگی۔ بھائی 1400 برس ہو گئے مارتے مارتے، یہ اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ گیا؟ 10-20 لوگ ہونا چاہیے تھے، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ نہیں آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے، قسم خدا کی میں کہا اللہ سلامت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی۔ یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں، حسین اپنی زری سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے، ہم 40 میں بتائیں گے بچائے کتنے۔ صلاح بھیج دے محمد وال محمد۔ سلامت رہیے۔ اگر ہمیں مارا جا رہا، ہمارا مرنا کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے سرکار، ہم تو مرنے کے بعد بھی مثال بنتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہم تو مرنے، اچھا چھوڑی ساری باتیں، کیونکہ ایک مرحوم ایک مرحومہ کے سال سبق کے مجلس اگر یہیں پہ غور فرما لیں، میں سمجھتا ہوں جب آپ کے اطراف میں آپ کے شاہ گنج یا XYZ نو ٹینس نو ڈسٹینس آپ کے اطراف میں کسی کا بھی انتقال ہوتا ہوگا تو کم سے کم 200 300 500 لوگ تو پہنچتے ہوگے بھائی، اور تشییع جنازہ کرتے ہوگے۔ تو سوچ کے بتاؤ آپ 500 لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آپ 500 لوگ مل کر اسے اس کی منزل تک لے جا رہے ہو؟ نہ حضور والا، آپ کی غلط فہمی ہے، آپ اسے اس کی منزل تک نہیں لے جا رہے، بلکہ وہ ایک اکیلا آپ ساروں کو آپ کی منزل دکھا رہا ہے۔ ارے اللہ جانے میں کہاں سے کہاں بھائی، باہر تک تو میری آواز پہنچ رہی ہے نا بھائی آ رہی؟ تو ایک ایسی سلوات پڑھ دے، مجھے لگے آپ لوگ بھی اندر ہی ہیں سرکار، مل جل کے باہر والے۔ ہم تو وہ قوم ہے جو مرنے
مرنے کے بعد مثال بنتے ہیں، ہم تو پہچانے ہی مرنے کے بعد جاتے ہیں۔ میں نے بڑا عظیم جملہ صرف کیا، پتہ نہیں آپ نے اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ بھائی حضور والا یہ مت سوچئے کہ ہم مرنے والے کو اس کی منزل تک لے جا رہے ہیں، نہ بابا نہ، ہم اسے اس کی منزل تک نہیں لے جا رہے، بلکہ وہ ایک اکیلا آدمی ہم ساروں کو ہماری منزل دکھا رہا ہے۔ اور واحد موقع یہی تو ہوتا ہے جونپور شاہ گنج والوں، جب پوری دنیا چھوڑ کے جانے لگتی ہے تب علی قبر میں آنے لگتے ہیں، تاکہ سب کو پتا چل جائے جہاں سے دنیا کا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے علی کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے علی کے اختیار کا آغاز ہوتا ہے۔ اور شاید کہیں میں نے آپ ہو سکتا ہے دیکھیے بعض باتیں کیونکہ اب تو زمانہ نیٹ کے ذریعے سے اتنا ماڈرنائز ہو چکا ہے کہ حضور والا خطیب تو بعد میں پہنچتا ہے، مجلس پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اگر کچھ باتیں پہنچ گئی ہو تو لائیو سن لیں تاکہ میں سمجھوں کہ میں کچھ لوگوں تک جو نیٹ نہیں چلاتے ان تک میری بات پہنچ گئی حضور والا۔ دیکھیے یہ وہی مرحلہ ہے، یہ وہ تجربہ ہے جو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ وہ تجربہ کیا ہے سرکار؟ کہ جب سب چھوڑ کے جاتے ہیں تب علی قبر میں آتے ہیں، اور آپ یقین مانے حضور والا مجھے تو اللہ کے عدل کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں نے دیکھا ایک گاؤں میں دو انتقال ہوئے، ایک امیر ایک غریب، کتنا عادل ہے وہ اللہ، اس نے جو کفن غریب کو دیا، یار جاگو نے ایک لمحے کے لیے مجھے لگے مجلس ہو رہی ہے، اس نے جو کفن غریب کو دیا اس نے وہی کفن امیر کو دیا۔ اچھا آپ دنیا میں کیسے گھر بنواتے رہیے، اگر اللہ کا عدل آپ کو دیکھنا ہے تو کبھی قبرستان میں جا کے دیکھیے، جیسی قبر امیر کی ملے گی۔ دیکھیں میں امیر غریب کہہ تو رہا ہوں لیکن قبلہ اجازت دیتے جملہ کہوں، بھائی میں کہتا ہوں کیسا امیر کیسا غریب، خبردار میرے قوم کے جوانوں، کبھی کسی کے دروازے پر کھڑی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر امیر مت سمجھ لینا۔ یہ آپ ہمارا رہے تو میں بات کہوں، خبردار کبھی کسی کے دروازے پر لگے ہوئے ٹائلز کو دیکھ کر اس کو امیر مت سمجھ لینا، کبھی کسی کی زمینوں کو دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا اور اسے امیر نہ سمجھ لینا، کبھی کسی کا اچھا لباس دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا اور اسے امیر نہ سمجھ لینا، بلکہ تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے تمہارے گاؤں میں امیر کتنے ہیں، بس یہ دیکھو جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکلے۔ اللہ جانے میں کہاں تک بات پہنچا، بھائی جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکلے اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے، اور بھلے ہی گھر کے دروازے پر گاڑیاں ہو ماں باپ روتے ہوئے نکلے اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہی حقیقت ہے۔ لیکن الحمدللہ جونپور ازا کے ذریعے سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک جملہ اٹھ کے آج پورے ہندوستان میں پھیل جائے، ایک پیغام ہے نوجوانان قوم کے نام نوید آبدی کا، اے میرے قوم کے جوانوں خبردار کبھی کسی ایسے دوستی مت کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ مجھے پتا ہے سب نہیں بولیں گے، ہاں جو خاموش بڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں، بھائی خبردار کبھی بھی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ بزرگوں آپ بھی سن لیجئے، کبھی بھی کسی ایسے گھر میں رشتہ نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ آپ سب بھی سنیے، خبردار کبھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو، ہمیشہ بے عزت ہوگے، ہمیشہ دھوکہ کھاؤ گے، گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں۔ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا، حضور والا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تھوڑا سا پڑھ لکھ کے جاتے چار پیسہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا ایسے لوگ ہم ہی لوگوں کو ملتے ہیں، ہاں بڑی عجیب بات ہے، ایسے لوگ ہم ہی لوگوں کو ملتے ہیں۔ دیکھیں میں تو اپنے برانڈ پہ پڑھ رہا ہوں، یہی میری پہچان ہے۔ ایک صاحب دہلی میں مجھے مل گئے، حسن اتفاق ان کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے ایک کو ڈاکٹر، ایک کو انجینئر، ایک کو امریکہ بھیج دیا۔ اچھا اگر کوئی ایسا تو اسی طرف دیکھیے گا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔
آج کل ہمارے امریکہ جانے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہو. امریکہ میں ہاں. تو انہوں نے اپنے بچے کو، ایک کو ڈاکٹر، ایک کو انجینئر، ایک کو امریکہ اور ایک کو نوئیڈا میں ہی اس کی گورنمنٹ جاب تھی پولیس میں. 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹوں نے مل کر ابا جان کے ایک صوفے کا شو روم بنوا دیا تھا. وہی صاحب مل گئے مجھے، مل گئے. کہنے لگے قبلہ بڑی کامیاب زندگی ہے، بڑی اچھی زندگی ہے. کہا کیسی زندگی ہے؟ کہا حضور والا صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. میں سے ایک جملے سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ مجھ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں. اگر میرا انتخاب کیا ہے تو یقیناً میرے جملوں کو بھی آپ پسند کرتے ہوں گے. کہا کیا زندگی ہے؟ کہا صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. حضور والا یاد رکھیے گا، اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا، انسان نہیں بناتا. اللہ اکبر. اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا انسان. اچھا جب شام آئی تو بیٹا بھی آیا جو جاب میں تھا نوئیڈا میں. جب وہ آیا کہنے لگے قبلہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ الگ حرام ہے ماشاء اللہ ہے. کہہ رہے قبلہ ایسے 4 گھر ہیں دلی میں، گاؤں میں تو الگ ہے. دیکھیں گاؤں کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ مثال کے ذریعے سے آپ کے ذہن کے قریب آنا، نہ کہ کسی کی توہین مقصد ہے. اس لیے جگہ اور فرد کا نام لینا مناسب. کہ قبلہ ایسے 4 گھر ہیں دہلی میں اور گاؤں والا گھر بھی الحمدللہ اب ہم نے نیا بنوا دیا. قبلہ یہ گھر دیکھ رہے ہیں، گاڑی، یہ ابا جان کا صوفہ، یہ صوفے کا شو روم، یہ سب ہمارے دم پر ہے. وہ ہمارے ابا نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. ہاں یہ سب جو دیکھ رہے یہ ہماری دم پر ہے. دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ امام جو کہیں اس کے کال کی ویلیڈیٹی 2023 کے بعد ختم ہو جائے. امام تو قیامت تک کے لیے بات کہتے ہیں. شاید مولا نے ایسے ہی لوگوں کے لیے حدیث فرمائی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا، یہ گھر، یہ زمین، یہ جائیداد ہمارے دم پر ہے. ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کی بستی میں ہو ایسے 2-4 ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. وہ ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا. سنیے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. سنے باہر والے بھی آمادہ ہو کے. اب مجھے نہیں پتا کتنے چہرے گلاب کی مانند کھلنے والے ہیں اور کتنے سر جھکا کے سننے والے ہیں. امام نے فرمایا تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان ہی یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی. بھائی بات پہنچ رہی ہے. تمہارے باپ کا تمہارے، بہت تھکا ہو یہاں پلیز. تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ شاہ گنج کے کسی شریف باپ نے آپ کو بیٹی دے دی اپنی، اس لیے کہ گورنمنٹ جاب میں تھے، اس لیے کہ بہت بڑے زمیندار تھے، اس لیے کہ خطیب تھے، ذاکر تھے، عالم تھے، علامہ تھے، کیا تھے؟ اس لیے ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، افسر تھے. اس لیے میاں صاحب ہوش کے ناخن خریدیے. اگر باپ نہ ہو تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے. اللہ جانے میں مجلس پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں. اچھا چھوڑیے ساری باتیں. بھائی آپ اسکول میں جاتے ہیں بچے کا داخلہ کرانے، LKG UKG لٹل کڈس گارڈن، اپر کڈس گارڈن، XYZ، کوئی بھی آپ فارم بھریے. جب چھوٹی سے چھوٹی کلاس میں بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں، دیکھیں اب زبان بولے نہ بولے چہرے تو بول رہے ہیں نا، کیونکہ اب تمہارے گھروں کی تہذیب فرش اعضاء پہ آ رہی ہے. ہاں جاگیے گا میں. بھائی جب فارم بھرا جاتا ہے تو فارم میں سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ کہ بچے کا نام. اور بچے کے نام کے فوراً بعد، بھائی پلیز لسن پلیز کیئرفلی، سوچ کے بتاؤ، ٹھنڈے دل سے بتاؤ، اگر فارم پر بچے کے نام کے فوراً بعد اگر باپ کا نام نہ ہو تو کیا اسکول میں داخلہ ملے گا؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار؟ بھائی پیچھے والے تم بھی بتا دو یار. بھائی اگر فارم میں بچے کے نام کے فوراً بعد باپ کا نام نہ ہو تو کیا داخلہ ملے گا؟ ملے گا. تو بولتے کیوں نہیں؟ فیصلہ کرو. جب باپ کے نام کے بغیر دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تو جنت میں داخلہ کہاں سے مل جائے؟ کہاں سے مل جائے گا؟ چھوڑیے میاں صاحب، چھوڑیے سید صاحب، چھوڑیے خان صاحب، ساری باتیں چھوڑیے. یہ تو رہی زندگی. جب میر صاحب اور خان صاحب قبر میں پہنچ گئے، آتی صاحب، زیدی صاحب، رضوی صاحب، نقوی صاحب،
جب قبر میں پہنچے تو منکر نکیر سے پہلے نیسم بھائی مولوی صاحب آئے. یہ مولوی صاحب بھی اپنے زمانے کے منکر نکیر. کہ کیسے؟ جب نکاح ہوتا ہو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں نا, ہے, اور اسی وقت پوچھتے ہیں. کن سے پوچھتے ہیں؟ ان سے پوچھتے جو پوری شادی کر دیتے ہیں, کروڑوں روپے کی, کروڑ روپے کی شادی کر دیتے ہیں. جب پوچھتے نا مولوی صاحب وہ مہر میں کیا لکھ دیا جائے, ہے, تب شہزادی یاد آتی ہیں. ہاں وہ مولانا مہر فاطمی لکھ دیجئے. شرم نہیں آتی؟ مہر فاطمی تو یاد ہے, فاطمہ کا دہج یاد نہیں ہے. اچھا ان باتوں میں سب بولتے بھی نہیں ہیں. اچھا جب آتی ہے مہر کی باری کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ قبلہ مہر, یا تو مہر فاطمی یا دوسرا قبلہ وہ لکھ دیجئے 14,786. اچھا 14,786 کیوں لکھے؟ کہ ہمارے بڑے بیٹے کا بھی یہی مہر تھا, ہمارا بھی یہی مہر تھا, ہمارے ابا کا بھی یہی مہر تھا, ہمارے دادا کا بھی یہی مہر تھا. شرم نہیں آتی؟ مہر تو دو گے دادا کے زمانے والا, دہیج لو گے 2023 والا. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں قسم خدا کی تمہارے لیے. بھئی اگر برا نہ لگو تو سلوات بھیج دے محمد وال محمد پر. جیتے رہیے. یہ معاشرے کی حقیقت ہے. دہیج میں تو مرسڈیز مانگی جا رہی ہے, 4 ویلر مانگی جا رہی ہے, بائک مانگی جا رہی ہے, یہ مانگا جاؤ, اور مہر کیا دے رہا ہو؟ یہ نئے زمانے کے فقیر ہیں حضور والا. اور سنیے ایک فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں, جو جتنا بڑا دہیج مانگے تم اتنا بڑا مہر مانگو, تاکہ اسے بھی اس کی اوقات کا پتہ چل جائے. اسے بھی اس کی اوقات کا پتہ. اچھا معاف کریے اگر بات ضمن آ گئی, قبلہ اجازت دے تو میں کہہ دوں. یہ سامنے کی بات ہے, میں کیا کروں سرکار, میں نے مال امام کھایا, میں نہیں پڑھوں گا تو کون پڑھے گا؟ اچھا جہیز کی فہرست بنتی ہے تو جہیز کی سب سے اوپر کی فہرست میں کیا لکھا جاتا ہے؟ سلامتی کی آواز آ گئی. وہ حضور قرآن لکھ دے, قرآن قرآن ہے, قرآن سب سے اوپر آنا چاہیے. قرآن پہ مصلی پہ لوٹا یہ ہے قرآن. دیکھیں یاد رکھیے گا, دہیج میں بیٹی کو قرآن دینا کمال نہیں ہے. میں نے حدیث پڑھی ہے, رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ينبغي للمؤمنين ان لا يموت حتى يتعلم القرآن او يكون في تعلمه. کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو قرآن سیکھ چکا ہو یا سیکھ رہا ہو. ہے بھائی یاد رکھیے, بیٹی کو دہیج میں قرآن دینا کمال کی بات نہیں ہے, بیٹی کو گھر سے قرآن پڑھ کے رخصت کرنا کمال ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, گھر سے بیٹی کو قرآن پڑھا کر رخصت کرنا کمال ہے. لیکن آج کمال کیا ہے سرکار, قرآن جو ہے ہمارے گھر کی رونق کے تاج بنا ہوا ہے. بعض گھروں میں جب قسمیں کھانا ہو تبھی اترتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہاں ہاں یہ حقیقت ہے. اچھا جو چھوڑیے یہ تو شادی کے بعد, اور جب کسی کا نیا گھر بنتا ہے یا کوئی نیا گھر لے لیتا ہے, کب گھر کی اوپننگ ہے, اوپننگ, ہاں چلو چلو چلو, کب پہلے قرآن تو لے لو. قرآن ہے کہ گھر میں سب سے پہلے قرآن جائے گا. قرآن کا کیا ہوگا کہ اگر گھر میں قرآن رہے گا تو رحمتیں آئیں گی, گھر میں قرآن رہے گا تو برکتیں آئیں گی. اما اس عقل کے اندھے کو کون سمجھائے, جب گھر میں قرآن رکھنے کا اتنا ثواب ہے تو پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا. نہیں کچھ باتوں کو آپ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں سرکار. اے صلاح بھیج دے محمد وال محمد. جیتے رہیے. چھوڑیے سرکار. اچھا یہ تو رہی زندگی, جب باپ کے نام کے بغیر اسکول کے دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا ہے تو جنت میں میری تقریر بوجھ تو ہی بن رہی ہے. سن لیجیے حضور والا, یہ تو رہی زندگی. جب میر صاحب, سید صاحب, خان صاحب قبر میں پہنچ گئے تو منکر نکیر سے پہلے مولوی صاحب آئے اور کیچی لگائی گئی. کیا کہا گیا؟ اسما, افہم, فعل امر, سن سمجھ, سن سمجھ. اچھا غور فرمائیے, یہ پڑھے لکھوں کی قوم ہے ماشاءاللہ, ان میں کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی افسر, کوئی کسی عہدے پر ہے. سوچئے ہم جو یہ مردے سے کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ, تو حضور والا سنایا اس کو جاتا جس کا کان ٹھیک ہو. یار میں امادہ رہا بھائی, سنایا اس کو جاتا جس کا کان ٹھیک ہو,
سمجھایا اس کو جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو. یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں. جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ مانے, اپنے نبی کے دماغ کو کیسے خراب مانے گی؟ بے فکر کریے کے لیے. جو قوم, چچا جان, جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ مانتی ہو, وہ اپنے زندہ نبی کے دماغ کو کیسے خراب مان لے گی؟ اچھا آگے بڑھیے. بھئی کیچی لگی تو کیا کہا اسمع, میں بتا رہا ہوں باپ ہے کیا. اللہ جانے, معاف کریے گا برا لگے تو سنو گے, اللہ جانے وہ کون سے جاہل بزرگ تھے, جاہل جو یہ کہہ کے چلے گئے محاورے میں کہ وہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے کو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ ایک باپ نے پوری جوانی تمہارے نام کر دی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک باپ نے پوری جوانی تمہارے نام کر دی, جبکہ حقیقت یہی ہے شاہ گنج جونپور والوں, عورت ڈھونڈتی اس مرد کو ہے جو کامیاب ہو. نہیں آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں. وہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے کو عورت, ارے کہاں کی باتیں لے آئے یار. ایک باپ نے پوری جوانی تمہارے نام کر دی اور تم کہہ رہے کہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. نہ بابا نہ. اب بتائیے, مرحلے کو سمجھیے کہ باپ ہے کیا. بھئی کیچی لگی کیا کہا گیا اسمع, اچھے بولو, افہم سن سمجھ, یا فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. آپ نے غور ہی نہیں کیا, زندہ تھے تو باپ کا نام. یار میں شاید مجلس پڑھ نہیں پا رہا ہوں. بھائی زندہ تھے تو باپ کا نام, مر گئے تو باپ کا نام. یعنی جو مرنے کے بعد بھی اولاد کی عزت بچا لے اسے باپ کہتے ہیں. جو مرنے کے بعد بھی اولاد کی عزت بچا لے, اور کیا چاہیے, اور جو قبر سے جنت تک لے جائے اسے ماں کہتے ہیں. میں بتاؤں حقیقت یہی ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, معاف کریے کہ بزرگوں کے لیے مجلس نہیں ہے. جو جوان مجھے سن رہا ہے وہ سنے, کیونکہ میں ہوں نیو جنریشن کا ایک خطیب. مجھے تم سے خطاب کرنا, یہ تو ابھی ماشاءاللہ قمر سلطان صاحب کو سنیں گے, مجھ سے بہتر خطیب. میں تو حضور اعلیٰ طالب علم کی حیثیت سے جملے آپ کے حضور میں صرف کر رہا ہوں, مقصد کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. اور میں یہ سوچ کے یار پڑھتا ہی نہیں کہ دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سال بھر ٹائم نہیں ہے, میں کیسے ٹائم نکال کے سیٹرڈے کو یہاں حاضر ہوا ہے. تو لہٰذا میں تو آپ سب کا نوکر ہوں. آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے, آپ کے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. اتنے محترم ہیں آپ قوم کے افراد. اگر یہ 300-400 لوگ ہیں نا, میں 1 گھنٹہ نہیں 300-400 گھنٹے لے کر ممبر پہ بیٹھا ہوں. شہزادی روز محشر مجھ سے 300-400 گھنٹوں کا حساب لیں گی. لہٰذا آپ کا وقت مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے نکالا. للہ میرے وقت کو قیمتی سمجھو, اور اس حقیر کی بات کو آپ اپریشیٹ کریں. کیا آپ سمجھیں کہ باپ ہے کیا؟ وہ اس لیے کہ جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں نعمت کا احساس نہیں ہوتا. ہاں نعمت کا احساس نہیں ہوتا. اور میں نے ابھی کچھ غالباً 1 سال پہلے مرحوم انتظار مہدی صاحب کی والدہ کی 40ویں کی مجلس پڑھی تھی, تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا. آج افسوس یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت سال میں 1 یا 2 بار چھلک کے آتی ہے, 40ویں یا برسی میں. کہاں چھلک کے آتی ہے؟ وہ فاتح والے تخت پر, جہاں دنیا بھر کی لوازمات, دنیا بھر کے کھانے, دنیا بھر کی ڈشز, دنیا بھر کے فروٹ سجا کے رکھے جاتے ہیں. اے میرے قوم کے جوانوں, یاد رکھنا ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جس نے زندگی میں کھلایا ہو. مجھے پتا ہے سب نہیں بولیں گے. زندگی بیت گئی عشق بتا میں غالب, زندگی بیت گئی عشق بتا میں غالب. آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ اگر ماں باپ کی دعائیں لینا ہے تو زندگی میں لے لو. میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں, میرے قوم کے جوانوں, تم سے بڑا امیر کوئی نہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. للہ میرے قوم کے جوانوں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا, مجھے نہ دیکھنا, میرا ہاتھ دیکھنا. جن کے ماں باپ زندہ نا, خوب خدمت کرو, خوب خدمت کرو. جب دنیا سے چلے جائیں اسی دستے خدمت کو دستے دعا بنا لو. نہیں, جو سمجھ رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ماں باپ کی اہمیت ہے کیا, اور شاید یوٹیوب کے ذریعے اگر پہنچی ہو تو قسمت, لیکن سن لیجیے کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے.
माँ बाप वो नेमत उज़्मा है जिनका कोई बदल नहीं है। बदल, लफ्ज़ बदल पे तो गौर फरमाइए, बदल नहीं है। कैसे? मिसाल देता हूं कि माँ बाप है क्या, घर है आपका घर, और आप माशाल्लाह से ठीक ठाक कमाने के बाद लखनऊ में सेट हो गए, लखनऊ में, और गांव में जो घर है आपका, बिस्वा में मिसाल दे रहा हूं, अगर हकीकत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मिसाल दे रहा हूं क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं। बिस्वा में घर है, 4 पैसा आ गए, जॉब लखनऊ में होगी तो लखनऊ में रहने लगे, माँ बाप यहीं रह रहे थे। इत्तेफाक से हम आए बिस्वा में मुहर्रम में या रमज़ान में ईद करने, और जब आए तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं बताऊं, जब तक नेमत हमारे पास होती हमें नेमत का एहसास नहीं होता। जब नेमत छिन जाती है तब हमें पता चलता है कि नेमत क्या है। मैं बता रहा हूं मेरे कौम के जवानों, माँ बाप कैसी नेमत है। सुने, जब आप गांव में ईद में या मुहर्रम में आए तो यकायक मूसलाधार बारिश गांव में होने लगी। हालांकि साल में कई बार लखनऊ से बिस्वा आते थे, लेकिन कभी इतनी तौफीक नहीं हुई कि पुराने घर जाते जाते नया छाता ले ले। पता नहीं कितने लोग मजलिस को समझना चाह रहे हैं? भाई आ गए घर पे, यकायक बारिश होने लगी। अब जब बारिश हुई तो घर के बाहर भी निकलना है, तो हमने घर का वही पुराना छाता खोला। मैं बता रहा हूं माँ बाप का घर में वजूद क्या है। हमने जैसे ही छाता खोला तो हमने क्या देखा, छाता जंग आलूदा हो गया है, उसकी कीलें निकल रही है, तीलियां टूट रही हैं, छाते का कपड़ा पुराना हो गया, उसमें छेद है, मुसलसल एक एक बूंद पानी हमारे ऊपर आ रहा है। हम छाते के साए में तो खड़े हैं, हमें छाते की अहमियत को नहीं पता, लाने की तौफीक कभी हुई नहीं, साए में खड़े बुराई कर रहे हैं। बताइए कितना पुराना छाता है, जंग लग गया है, कीलें निकल रही हैं, तीलियां टूट रही हैं, छेद हो गया है, एक एक बूंद पानी हमारे ऊपर आ रहा है। अभी आप छाते की बुराई कर रहे थे, इसी असना में एक तेज हवा आई जो छाते को उड़ा के ले गई, जो पानी बूंद बूंद करके आ रहा था। अरे आप समझना नहीं चाह रहे, मजलिस में कहां से लफ्ज रहा हूं, नहीं आप सुनना ही नहीं चाह रहे, कसम खुदा की है? जो पानी बूंद बूंद करके आ रहा था है? जब यकायक मूसलाधार भारी डांट तुम्हारे ऊपर आने लगी, तब तुम्हें पता चला कि छाते की अहमियत क्या थी। यही है बच्चे की जिंदगी में माँ बाप। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हमें एहसास नहीं होता। यार मेरे कौम के जवानों, तुम्हारे माँ बाप तुमसे चाहते क्या? मिंबर की बुलंदी से कह रहा हूं, क्या चाहते तुम्हारे माँ बाप? तुम कुछ नहीं चाहते है? जिस बाप ने अपना खून पिला दिया हो तुम्हें, वो तुमसे जजा लेगा। और जब जब मेरे कौम के जवानों तुम्हें ये लगने लगे कि तुम्हारे माँ बाप किसी काम के नहीं रहे, ज़ईफ हो गए, पैरालाइज हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, बिस्तर पे आ गए, जब जब तुम्हें ये लगे तुम्हारे माँ बाप किसी काम के नहीं है, उसी वक्त सबसे ज्यादा काम के होते हैं। उसी वक्त सबसे क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जवानी में किया वो उसमें वाजिब था। हाय मैं कहां से लफ्ज़ लाऊं यार, है? वो उस जमाने में तुम्हारा कफील था, लेकिन जब हालात बदले, वक्त बदले, जज्बात बदले, एक जमाना वो आया कि अब वो बिस्तर पे आ गया, अब अल्लाह ने तुम्हें उसका कफील बनाया। इसी को कहते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। समझ रहे हैं कुरान को? इसी को कहते हैं। सुने मेरे कौम के वो नौजवान जो कमाने लगे हैं, बुजुर्गान इजाजत दे तो मैं पढ़ूं, बस खत्म कर दूंगा जी, इजाजत है, सुन लीजिए। नहीं, जवानों से इजाजत नहीं मांगूंगा, हाँ, क्योंकि जब बातें गिरा गुजरती है तो सोचते हैं खतीब का मिंबर से नीचे आए। सुन लो बाबा, ना मैं बार बार आने वाला हूँ, ये बातें बार बार आपको सुनने को मिले। सुने, जो बड़े आदमी बन गए, 4 पैसा कमाने लगे, सुने शरीयत कितनी नाजुक है। आदमी बदलता है, शरीयत बदल जाती है। हाँ, एक है तौलने वाला, एक है तुलवाने वाला, यानी खरीदने वाला। शरीयत तौलने वाले से कह रही है ज्यादा तौलो, तुलवाने वाले से अगर कम तुलवाओ। का क्यों? का एक का बोझ दूसरे की गर्दन पे न रह जाए। जब वो अल्लाह इतना ख्याल कर रहा है तो सोचो जो तुम्हारे मजाजी परवरदिगार हैं उनको ऐसे ही छोड़े? नहीं, अल्लाह ने छोड़ा नहीं माँ बाप को ऐसे। सुनिए, शरीयत कह रही है 4 पैसा कमाने लगे कौम के जवानों, लाओ कमा के, और जब कभी भी पैसा कमा के लाओ तो माँ या बाप को दो,
دو تو کیسے دو؟ خبردار جب کبھی بھی ماں یا باپ کو پیسہ دو تو تمہارا ہاتھ اوپر نہ ہو. میں مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, مجھے لگ رہا ہے میری تقریر بوجھ بن رہی ہے. بس 10-15 منٹ اور برداشت کر لیں. بھائی جب کبھی یا ماں یا باپ کو پیسہ دو تو خبردار تمہارا ہاتھ اوپر نہ ہو, تمہارا ہاتھ ایسے نہ ہو. جب کبھی بھی ماں یا باپ کو پیسہ دو تو ایسے دو, ایسے. ہائے میں کہاں سے لفظ ہیں, ایسے دو ایسے. یہ پڑھا لکھا نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے, یہ کہے گا قبلہ یہ کیا بات ہوئی ہے, تو وہ 10,000 کی گڈی چاہے ہم ایسے دے دیں, جاگ رہے ہو, چاہے ہم ایسے دے دیں. نہ بابا نہ, یہاں معاملہ 10,000 کی گڈی 2,000 کے نوٹ کا نہیں ہے, معاملہ یہاں ذہنیت کا ہے. جب تم ایسے دو گے دل میں خیال آئے گا میں نے دیا باپ نے لیا. جب تم ایسے دو گے تمہارے دل میں خیال آئے گا میں نے دیا باپ نے لیا. لیکن جب ایسے دو گے دل میں خیال آئے گا میں نے دے کے احسان نہیں کیا, باپ نے لے کے احسان کیا ہے. صلاح بھیجے عظمت محمد وال محمد. کوشش کریے کہ آپ عارف اہل بیت بنے. جو ضعیفی میں اپنے ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتا وہ انصار امام زمانہ میں بھی نہیں جا سکتا. میں پوری ڈنکے کی چوٹ پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. جو ناصر اپنے ماں باپ کا ناصر نہیں, مطلب کسی کا نہیں ہو سکتا سرکار. مولا کو ایسے ویسے لوگ نہیں چاہیے, مولا کو عارف چاہیے, عارف. کیوں؟ آپ نے یہ خوارج کہاں سے نکلے؟ یہ نزدی یہودی, یہ سعودی متوع, یہ کن کی اولاد ہیں؟ یہ خوارج کی. یہ خوارج تھے کون؟ ابن ملجم خوارج میں سے ہے, اشعث ابن قیس خوارج میں سے ہے. اچھا یقین نہ ہے تو کردار سے کردار ٹیلی کر لے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, یزید کی دادی ہندا نے جب یہ سنا کہ قبر میں عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عتبہ, حنظلہ بن ابو سفیان, ابو جہل مارا گیا, تو بدر کے میدان کے جنگ سے لوگ لوٹ کے آئے تو ہندا نے پوچھا ابا مر گئے, بھیا جہنم کے کام آ گئے, چچا وہ بھی مارے گئے. جب یہ بڑے بڑے ابو مار دیے گئے تھے نا, نہیں دیکھ کے آپ شاید تھوڑا سا ناراض ہو گئے بھائی, جب یہ بڑے بڑے ابو مار دیے گئے تھے اور جب اس سے پتا چلا تھا ایسا ایسا ہوا تو یہ اونٹنی پہ سوار ہو کے نکلی. آپ غور ہی فرما رہے ہیں, یہ کمال کی بات نہیں ہے. کسی بزرگ خطیب نے کہا ہے یہ کمال کی بات ہے کہ جب اونٹنی پر اونٹنی سوار ہو کے نکلتی ہے. ہائے ہائے. اب میں کم لفظوں میں تاریخ پڑھنے کا عادی ہوں, میں ایکسپلین کرنا مناسب نہیں سمجھتا. جہاں پڑھا لکھا سمجھدار مجمع ہو تو اس کا ایکسپلین کرنا میں توہین سمجھتا ہوں. جب یہ چلی اور جب یہ مقام ابوا پہ پہنچی, جو جائے مقام ہے ہمارے 7ویں امام کی ولادت کا ہے, اس کو پتہ چلا مقام ابوا میں قبر ہے بی بی آمنہ کی, بی بی آمنہ کی قبر. جب اسے پتہ چلا یہ مادر رسول کی قبر ہے تو یہ ملعونہ نے بیلچہ اٹھایا اور بیلچہ اٹھانے کے بعد قبر کو توڑا. آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں, آج کی تاریخ میں سمجھانا پڑے گا. اس نے قبر کو توڑا اور جب نبی اللہ واپس آئے, نبی اللہ کو ماجرے کا پتہ چلا تو نبی اللہ وہیں پر بیٹھے. آپ نے قبر کو آراستہ کیا, مرتب کیا, ترتیب دی, صحیح کیا. یعنی تاریخ نے ہمیں 2 کردار بتائے, ایک قبر توڑنے والے, ایک قبر کو مرتب کرنے والے. آج بھی قبروں کو توڑا گیا تو بس اتنا سمجھ لو کہ قبروں کو توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے, قبروں کو بنانا حسین کے نانا کی سنت ہے. اچھا تاریخ چھوڑیے بھائی, کردار سے کردار ٹیلی کریے, کردار سے کردار ٹیلی کریے. میں نے کہا خوارج کون ہے؟ یہ صفین سے نکلے ہوئے اشعث ابن قیس جو مولا کے ساتھ میں تھا. جب کبھی بھی جنگ صفین کی بات آتی ہے 2 نام ساتھ میں بولے جاتے ہیں,
اشعث ابن قیس اور مالک اشتر ہے، جبکہ دونوں کے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین. یہ اشعث ابن قیس کون ہے؟ مولا کا سمدھی ہے، جودہ بنت اشعث، اسی کی بیٹی جس نے دوسرے امام کو زہر دیا ہے، اسی کا بیٹا محمد ابن اشعث ابن قیس جو جناب مسلم کے مقابلے پر آیا اور کربلا میں بھی آیا. یعنی کچھ لوگ خاندانی بغضی ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے، کچھ لوگوں کی نسلوں میں بغض سفر کرتا ہے، اور یہ بغض اہل بیت تھا. تو تاریخ کیا کہتی حضور والا؟ جب صفین میں وہ مرحلہ آیا کہ وہاں نیزے پر قرآن بلند ہوا اور مالک اشتر آگے بڑھتے جا رہے تھے، اشعث ابن قیس کھڑا ہوا، یا علی یا علی دیکھو دیکھو یا علی وہاں قرآن ہے قرآن. علی نے کہا وہ قرآن نہیں دھوکہ ہے. خوارج کہاں سے نکلے ہیں؟ مولا کے ساتھ ہیں اور مولا کو سمجھا رہے ہیں قرآن ہے قرآن. کسے سمجھا رہے ہیں؟ قرآن ہے جس کے عمل پہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. بھائی قرآن نے 2 بار کہا نا فصلو فصلو، سوال کرو سوال کرو. دنیا حیران تھی کس سے کرو؟ علی نے 2 ہی بار کہا سلونی سلونی، مجھ سے کرو. ارے آپ تھک رہے ہیں، مجلس تو ویسے بھی ختم ہو رہی ہے. بھائی قرآن نے 2 بار کہا فصلو فصلو، تو علی نے 2 ہی بار کہا سلونی سلونی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے قرآن جیسا جید کوئی نہیں، علی جیسا سید کوئی نہیں ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. آخری بات اور دعا میں یاد رکھیے گا. بہرحال باتیں بہت زیادہ تھیں، لیکن کن کن باتوں کو صرف کیا جائے. بات کو ریلیٹ کرنا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا ناصر نہیں بن سکتا وہ انصار آغا امام زمان میں شامل نہیں ہو سکتا. کیسے چاہیے انصار؟ اے میرے مولا آپ بتائیے تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے آپ کو کیسا ناصر چاہیے. کہ سنو ایسا چاہیے. اشعث ابن قیس کہہ رہا ہے قرآن ہے قرآن. علی نے کہا دھوکہ ہے. ملعون کہتا ہے یا علی اگر جنگ کو نہیں روکا ہم آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. جو علی کی ہو کے علی کے خلاف ہو گئے انہیں کہتے ہیں خوارج، خارجی. نہروان سے نکلے ہوں یہاں صفین سے نکلے ہیں. اچھا یہ تو ٹوک رہا ہے، لیکن وہاں مالک اشتر جنگ کرتے کرتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اے مالک اشتر تم کیوں نہیں رکتے؟ اشعث نے قیس رک گیا، کہا اسے نہیں پتا مجھے پتا ہے، وہ قرآن نہیں جزدان میں پتھر ہیں. معرفت سمجھو قسم خدا کی، وہ قرآن نہیں معرفت میں پتھر ہے. چونکہ مالک اشتر جانتے تھے اگر وہ قرآن ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا، علی کے مقابلے پہ نہیں ہوتا. معرفت ہے معرفت. اگر وہ قرآن ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا، علی کے مقابلے پہ آنا بتا رہا کہ وہ قرآن نہیں ہے. اور جب یہ معلوم مولا کے خلاف ہو گئے اور مولا نے دیکھا کہ حالات سازگار نہیں، غالباً نہروان نہیں ہوا، تو مولا نے جناب قمبر کو آواز دی، قمبر جاؤ جا کر مالک اشتر کو روکو. بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، اسمائل سو انتھوزیم، بیدار ہو کے مجھے دیکھو، جاؤ جا کر روکو. تاریخ کہتی ہے کسی ملعون کے بالوں میں مالک اشتر کی انگلیاں پھنسی ہوئی تھی اور یہ رکھی تھی تلوار. پیچھے سے قمبر کی آواز آئی مالک اشتر تلوار روک لو. یہ رکھی تھی، مجھے دیکھو نا کیسا چاہیے امام کو انصار. یہ رکھی تھی ایسے اٹھا لی، پھینک کر چلے گئے، اپنے جذبات کو حکم علی پہ قربان کر دیا. یار میں اردو پڑھانے نہیں آیا نا، میں اردو پڑھانے تو نہیں آیا نا. اپنے جذبات کو حکم علی پہ قربان کر دیا، تلوار پھینک کر چلے گئے. 1 دن ہو گیا مالک اشتر نہیں آئے. قسم خدا کی اگر تمہارے سر بھی عرش سے ٹکرائیں تعجب نہ کرنا. جملہ اتنا بڑا ہے میں زمین پہ آنے ہی نہیں دوں گا، تم چاہے جیسے سننا. اگر دن بھر کی تھکاوٹ نہ اتر جائے تو کیا فائدہ زبان کو ذریعہ باس رگڑنے کا؟ صرف تاثیر کی بھیک مانگے سن لے سرکار. 2 دن ہو گیا مالک اشتر نہیں آئے. جب 2 دن ہو گئے تو مولا نے آواز دے کے کہا قمبر کیا بات ہے؟ آج 3را دن آ گئے میں نے مالک اشتر کو نہیں دیکھا. میں پڑھ رہا ہوں آپ غور نہیں کر رہے. یار غور کرو نا، پوری دنیا جس کو دیکھنا چاہے اسے علی کہتے ہیں.
چاہے اسے علی کہتے ہیں، علی جس کو دیکھنا چاہے جاؤ بلا کر لاؤ۔ مالک اشتر جانتے کون ہیں؟ جن کو مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں فرمایا عزم کی دیوار، ارادوں کی چٹان۔ اما ایسا تو کوئی ہوگا ہی نہیں، یہ بڑا سینہ، یہ بڑے بڑے بازو، بڑی بڑی زلفیں، اگر دہاڑ دے تو بلند ترین عمارتوں میں آواز گونجنے لگے۔ مالک اشتر کے صرف سینے کو دیکھ کر لاکھوں کے لشکر کی پنڈلیاں کانپتی تھیں، صرف سینہ دیکھ کر۔ کمبر گئے بلانے کے لیے، مجھے دیکھو نا، جس مالک اشتر کے سینے کو دیکھ کر لاکھوں کے لشکر کی پنڈلیاں کانپتی تھیں، کوئی تو ہوگا جملے کا قدردان۔ جب یہی مالک اشتر بارگاہ علی میں آتا تھا تو سمٹ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اے میرے مولا، مجھے میری زبان میں وہ تاثیر دے دو کہ آپ کے چاہنے والوں تک نوید آپ بھی یہ پیغام پہنچا جائے اور تم سے اجازت لے لے۔ آ گئے ہیں، اپنے زانو کو سینے سے ملایا، بیٹھ گئے۔ مولا نے پوچھا مالک اشتر کہاں گئے تھے؟ پلٹ کے کہا مولا حالات سازگار نہیں تھے، اگر جذبات میں آ کے تلوار چلا دیتا تو مولا میں جانتا ہوں کوئی مجھے برا نہ کہتا۔ یہاں پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، میں بہت بھروسے سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا میری نسبت آپ کی طرف ہے، مولا آپ پہ انگلی اٹھ جاتی، آپ کی عزت بچانے کے لیے مولا تلوار پھینک کر چلا آیا۔ اے میرے قوم کے جوانوں، یہی تو تمہیں سمجھانا ہے۔ اگر تم اچھا کام کرتے ہو تو مولا کی تعریف ہوتی ہے۔ ابھی تک حقیقت میں تم تولا تبرہ سمجھے نہیں ہو۔ دشمنان اہل بیت کے کردار سے نفرت کا نام تبرہ ہے، سیرت اہل بیت پہ چلنے کا نام تولا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی برے کو برا کہیں گے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر اس برے نے پلٹ کر آپ کے اچھے کو برا کہہ دیا، ذمہ دار آپ ہیں۔ یہی بتا رہے مالک اشتر۔ مالک اشتر نے کہا مولا سنو گے، قسم خدا کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں، اور اس حقیر کو دعا میں یاد رکھے، اگر بات پہنچ جائے تو جناب مولانا میسم رامپوری صاحب کی والدہ کی دعا کریے گا، بڑی علیل ہے۔ اللہ اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں ان کو شفا کامل اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ جملہ سن لو، اس کے بعد آمین کہہ لینا، اور ختم ہو گئی میری تقریر۔ مالک اشتر کہاں گئے تھے؟ مولا اگر میں تلوار چلا دیتا مولا کوئی مجھے برا نہ کہتا، مولا آپ کی طرف انگلی اٹھ جاتی، مولا آپ کی عزت بچانے کی تلوار پھینک کر چلا گیا۔ جملہ سنو گے؟ مجھے دیکھو نا، مولا نے بڑے آرام سے کہا مالک اشتر یہ تو مجھے پتا ہے۔ بس سن لیا نا، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ کیوں محسوس نہیں کیا؟ کیونکہ تاریخ لفظ لکھتی ہے، لہجہ نہیں لکھتی۔ بھائی لفظ ہے، مولا نے بڑے آرام سے کہا یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ بتاؤ 2 دن کہاں تھے؟ بس مالک اشتر جیسا بہادر زمین پر آنسو گرنے لگے، رو کر کہا مولا گھر پہ اناج ختم ہو گیا تھا، بیوی بچے بھوکے تھے، مولا 2 دن مزدوری کر کر روٹیاں دے کر آ رہا ہوں۔ آئے ہائے آئے، آپ جملہ سنو گے؟ مولا نے آگے بڑھ کے کہا اے مالک اشتر کیا تم مجھ سے مانگتے تو کیا میں تمہیں نہیں دیتا؟ پلٹ کے کہا مولا آپ سے مانگتا تو ضرورت سے زیادہ مل جاتا، لیکن کل کو یہ مورخ لکھ دیتا کہ مالک اشتر کو علی سے فائدہ ہے۔ جاگو للہ، جاگو تھوڑا سا۔ مالک سلامت ہے، سلامت ہے، مالک اشتر کو علی سے فائدہ ہے۔ مولا کسی لالچ میں آپ کو امام نہیں مانا۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے جوانوں کے سر جھکنے والے ہیں، کتنوں کے چہرے کھلنے والے ہیں، بس دائیں بائیں مت دیکھیے گا۔ جناب مالک اشتر نے علی سے نہ مانگ کر محنت کر کے بتایا ہے کہ علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے، مفت خوروں کے مولا نہیں ہے۔ اللہ جانے جو جوان خاموش ہیں ان کی خاموشی کی ترجمانی کیا کی جائے۔ صلاح بھیجے محمد وآل محمد پہ، ختم ہو گئی مجلس۔
والوں کے مولا ہیں، مفت خوروں کے مولا نہیں ہیں. یار تم نے کبھی سوچا ہمارا مولا سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان، میرے مولا آپ کی جوتیوں پر ہم شیعوں کی جان قربان. مولا جہاں جوتی رگڑ دو سونے جواہرات نکل آئے. ایسے اختیار کے مالک ہو کر مولا آپ مزدوری کر رہے ہو. کہا نوید آپ بھی مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. یا قسم خدا کی جب مجمع لفظوں کو ضائع کرتا تکلیف. مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. مولا کیا مطلب؟ کہ جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے، سینہ چوڑا کر کے نکلے. اللہ جانے کب شاہ گنج میں نظر آئے گا. سینہ چوڑا کر کے نکلے اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلے کہ مزدوری کرنے نہیں جا رہا، سیرت علی پہ عمل کرنے جا رہا، مزدوری کرنے نہیں جا رہا. اللہ نہ کرے یہاں پہ ایسے کوئی نوجوان ہو، ہمارے جھانسی میں ہے ایک دو، مسجد میں بیٹھے ہیں، قبلہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ تسبیح لیے پڑھے جا رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا رازقو یا رازقو یا رازقو. یار تجھے ہوا کیا؟ اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو دو ہاتھ نہیں دیتا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے پہلے محنت کرو، محنت کرنے کے بعد دعا مانگو. دعا مانگنا تمہارا کام ہے، رزق میں برکت دینا اللہ کا کام ہے. سوچو ہمارا مولا مزدوری کر رہا ہے کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے. اور ہمارا مولا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے جو بھی ہمارا شیعہ ہوتا ہے وقت پڑنے پر سبزی بیچنا پسند کرتا ہے، ضمیر بیچنا پسند نہیں کرتا. مولا مزدوری کر کے تمہیں پیغام دے رہے ہیں اگر میرے شیعہ ہو تو مزدوری کے قائل ہونا، دلالی کے قائل نہ ہونا. اگر میرے شیعہ ہو کیوں کہ عالموں مسائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے. جذبات ابو ذر کی قسم آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدوں کی تجارت نہیں کرتے. یہ بتا رہے ہیں مالک اشتر. کبھی زندگی رہی تو اس کے آگے مالک اشتر سناؤں گا، اور سناؤں گا ابراہیم بن مالک اشتر. جب باپ مالک اشتر ہو تب بیٹا ابراہیم جیسا عطا ہوتا ہے جو سار اللہ کی فہرست میں آتا ہے. منتقی میں سید الشہداء کی فہرست میں اس کا انتخاب ہوتا ہے. یہ انتخابات جو ہوتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہوتے ہیں. ہاں ہاں، اور تمہارا یہ مجلس میں آنا یہ بھی انتخاب ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے. وقت ہوتا تو کامل الزیارات سے کچھ حدیث سناتا، لیکن وقت میرا ختم ہو گیا کیونکہ جتنا دیر میں پڑھ سکتا تھا پڑھا، کیونکہ مجھ سے بہتر خطیب مولانا قمر سلطان صاحب اس کے آگے خطاب فرمائیں گے اور آپ ان کی تقریر سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے، استفادہ کریں گے. یہ آج کا دن جیسے میں نے ابتدائی مجلس میں کہا، ہمارے یوں ہی نہیں کہا جاتا بلیک ڈے، کالا دن. میں اپنی بات بتاؤں، پرسنلی بات میں شیئر کر رہا ہوں. میں نے اپنے وطن میں وصیت کر رکھی ہے، ویسے زندگی رہی تو ہم سب شہزادی کا روزہ بنا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. اور صرف روزہ بنا ہوا نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم سب مل کے مزدوری کریں گے، ہمارا سب کا مزدوروں میں شمار ہوگا. میں نے اپنے وطن میں وصیت کی ہے، زندگی کا کسی کا بھروسہ نہیں کب کون چلا جائے. میں نے کہا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو خبردار اس وقت تک میری قبر پہ پتھر نہ لگانا جب تک کہ جنت البقیع تعمیر نہ ہو جائے. دل کا وارہ نہیں کرتا. آیا تمہیں جنت البقیع دیکھ کر ایسا نہیں لگتا آج بھی کوئی ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا تمہیں جنت البقیع دیکھ کر یہ تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ امام، چوتھا امام جو دھوپ میں چلا ہے، آج بھی اس کی قبر دھوپ میں پڑی ہوئی ہے. اے چاہنے والوں، جب تمہارا یہ حال ہے تو سوچو امام زمانہ کتنا روتے ہوں گے. بس چلو بات آ گئی تو پڑھتا چلو.
बड़ी तकलीफ होती है कि आज भी उसकी कब्र पे ताजियाना लेकर खड़े हुए हैं जिसको ताजियाना मारा गया। देखिए दो चीजें होती हैं, ताजियाना और दुर्रा। दुर्रा जो होता है रस्सी का बना होता है, ताजियाना लोहे के तारों का बना होता है। चलो आज की मजलिस में क्योंकि मरहूम के साले सवाब की मजलिस है और तारीख की मुनासिबत से भी मसाइब हो जाएं और यही मसाइब मरहूम और मरहूमा के साले सवाब के लिए काफ़ी हो जाएंगे। और जिसका दिल कमज़ोर है मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो उठ के जा सकता है। मसाइब थोड़े से सख्त हैं, आप बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि आज मैं पढ़ रहा हूँ गुरबत अली। अली के मसाइब, अली की मुसीबत सब ने सुनी है ना, आज सुन लो गुरबत अली। मौला घर में आए, बीबी ने फरमाया ए अबुल हसन, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मेरे मौला ने कहा ए बिन्त रसूल, अगर बात यहाँ तक होती तो बर्दाश्त था, अब तो हालात ही हो गए, मैं सलाम करता हूँ कोई जवाब। जज़ाकल्लाह, आप रोते भी खूब हैं, आप रोते भी खूब हैं। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाजिल करे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गुरबत अली बताऊं? चलो उससे पहले रिवायत सुन लो। जनाब बिलाल मदीना छोड़कर शाम में रहने लगे थे। एक रोज जनाब बिलाल ने ख्वाब देखा कि रसूल अल्लाह ख्वाब में तशरीफ फरमा है। रसूल अल्लाह ख्वाब में आए तो हैं, लेकिन रसूल अल्लाह की कैफियत ये है कि सर पे अमामा नहीं है, बाल, जिसका दिल कमजोर है मैंने कह दिया उठ के जा सकता है। और वैसे भी दुआ ये करा करो कि हम भी रोते रोते मर जाएं, तुम भी रोते रोते मर जाओ, क्योंकि आज का दिन तो हमारी शर्मिंदगी का दिन है। ऐ ज़हरा बहुत शर्मिंदा है कि आपकी कब्र धूप में पड़ी है। मसाइल सुन लेना। जनाब बिलाल ने शाम में ख्वाब देखा, रसूल अल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, आपके सर पे अमामा नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, गिरेबान चाक है, आस्तीन उल्टे हुए हैं। जनाब बिलाल एहतराम में खड़े हुए, खड़े होने के बाद रसूल अल्लाह को सलाम किया। रसूल अल्लाह ने जवाब दिया। जवाब के फौरन बाद रसूल अल्लाह ने जुमला कहा, बिलाल दुनिया ने फातिमा का साथ छोड़ा, तुमने भी फातिमा का साथ छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह रोने वालों, कयामत का जुमला है। जनाब बिलाल ने रोकर कहा, या नबी अल्लाह, जिस दरवाजे पर आपको झुकते हुए देखा वही जलता हुआ दरवाजा फातिमा के पहलू पर गिरता हुआ देखा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। जिन्हें रोना ना है सरों को झुका लेना। या नबी अल्लाह, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मदीना छोड़ दिया, मैं शाम में आकर रहने लगा। एक मरतबा रसूल अल्लाह ने फरमाया, बिलाल हसनैन बहुत याद करते हैं, बिलाल ज़ैनब व कुलसूम बहुत याद करती है, बिलाल मेरी बेटी बहुत याद करती है। बिलाल जाओ पुरसे को चले जाओ, बिलाल जाओ मुलाकात को चले जाओ। तारीख कहती है सफर सामान को आरास्ता किया। जनाब बिलाल शाम से निकले, मदीने की तरफ रवाना हुए। जब मदीने वालों को पता चला रसूल अल्लाह के ज़माने का मुअज्जिन बिलाल आ रहा है, सहाबी दौड़े, ताबईन दौड़े, तबे ताबईन दौड़े, असहाब की औलाद दौड़ी, अज़वाज दौड़ी, सब दौड़े, सब रो रो के कह रहे थे, बिलाल हमारे घर चलो, बिलाल हमारे घर चलो। बिलाल भी रो रो के कह रहे थे, किसी के घर नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो फातिमा के दरवाजे पर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हया नहीं, हया नहीं, हया नहीं, रोने में हया ना करिएगा। जब आप रोया करें ना, अपने चेहरों की परवाह ना किया करो, क्योंकि ये बिगड़े हुए चेहरे ज़हरा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जब मसाइब में आवाज बुलंद होती है, हमारा छठा इमाम मुसल्ले पे दुआ करता है, परवरदिगार उन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद। हाँ रो लो रो लो रो लो, हया नहीं, हया नहीं, आवाज गिरफ्तार न करना। जब शहजादी को पता चला कि बिलाल आए हैं, पर्दे का एहतमाम कराया गया। एक तरफ शहजादी तशरीफ फरमा हो गई, एक तरफ बिलाल आके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह रोने वालों, जो जुमला रसूल अल्लाह ने कहा था
وہی شہزادی نے فرمایا بلال دنیا نے ساتھ چھوڑا، بلال تم تو اپنے تھے تم کیوں چلے گئے؟ بلال نے ساری وجوہات بیان کری۔ شہزادی نے کہا بلال اچھا ہوا تم آ گئے، مجھے میرے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ اے بلال اگر آ ہی گئے ہو تو ایک مرتبہ اذان دے دو۔ بلال کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا شہزادی میں نے قسم کھائی تھی رسول اللہ کے جانے کے بعد اذان نہ دوں گا۔ شہزادی نے فرمایا بلال تمہیں میرے حق کا واسطہ ایک مرتبہ اذان دے دو۔ حق کا واسطہ ملنا تھا کہ بلال گلدستہ اذان پہ آئے۔ جیسے گلدستہ اذان پہ آئے، جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، شہزادی نے رو کر فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر پہ آ جاتا تھا۔ جیسے ہی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، شہزادی نے رو کر فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر سے رخصت ہو کر مسجد کی طرف جاتا تھا۔ اے رونے والوں کلیجہ تھامو، اب جیسے ہی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اتنا کہنا تھا دو بچے گھر سے باہر نکلے، ایک آواز دی اے بلال اذان کو روک دے، اماں بے ہوش ہو گئی۔ دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، اے شہزادی صرف اذان میں بابا کا نام برداشت نہ ہوا، ہائے حسین کی یتیمہ نوکے نیزہ پر کٹا ہوا سر دیکھ رہی۔ بس 2 سے 2.5 منٹ، مجلس تمام ہو گئی، 2 سے 2.5 منٹ۔ شہزادی اپنے بابا کا نام اذان میں نہ سنا گیا، ہائے سلام حسین کی بیٹی پر جو اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی تھی۔ اگر برداشت کر سکتے تو کر لینا، اللہ نہ کرے قوم کی ماں اور بہنیں مجھے سن رہی ہوں۔ سخت مصائب ہیں، یہ 2 ذات ہیں، ایک دادی ہے ایک پوتی ہے، دونوں کے مصائب بڑے ملتے جلتے ہیں۔ دادی کا نام زہرا ہے، پوتی کا نام سکینہ ہے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا ہے، اپنی بیٹیوں کے چہرے سامنے رکھے، اور اللہ نہ کرے کوئی باپ ایسا سن رہا ہو جس نے اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھایا ہو۔ تم اپنی بیٹیوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو، اللہ اللہ رونے والے دادی ہے ایک پوتی ہے، دونوں کے مصائب بڑے ملتے جلتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا نہ دادی کو باپ پہ رونے دیا گیا، نہ پوتی کو باپ پہ رونے دیا گیا۔ ہاں یہ جملہ میں کیسے پڑھوں؟ پوتی کو بھی تماچا مارا گیا، دادی کو بھی تماچا مارا گیا۔ معاف کریے کچھ نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں جو رو نہیں رہے ہیں۔ تم نہیں رو رہے نا، میں نہیں پڑھتا مصائب، بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تماچے مارے کیسے برداشت کرو گے؟ نہیں ہوتا برداشت۔ اللہ اللہ رونے والوں، شاعر کہتا ہے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ جزاک اللہ۔ ہاں ایسے رویا جاتا ہے، ایسے رویا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ دادی کو بھی تماچا مارا گیا، پوتی کو بھی تماچا مارا گیا۔ میں پڑھتا جاؤں گا تم روتے جانا۔ دادی کو تازیانہ مارا گیا، پوتی کو تازیانہ مارا گیا، دادی بھی بڑی مظلومہ، پوتی بھی بڑی مظلومہ۔ ہائے میں یہ جملہ کیسے پڑھوں؟ دادی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا۔ کتنے ملتے جلتے ہیں مصائب۔ پوتی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا، برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا۔ دادی کے جنازے پر بھی غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی، پوتی کے جنازے پر۔ اور جب غسالہ نے شہزادی زینب عالیہ سے پوچھا بی بی
اس بچی کو کوئی بیماری تھی کا بیماری نہیں تھی. جب یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی شمر ملعون اونٹ کی پشت پہ لٹاتا تھا, رسی سے باندھتا تھا. جب اونٹ چلتا تھا بچی تڑپ کے کہتی تھی بھیا میری پسلیاں. آخری 1 منٹ. دادی بھی بڑی مظلومہ, پوتی بھی بڑی مظلومہ, بڑے ملتے جلتے ہیں مصائب. نہ دادی کو باپ پر رونے دیا گیا, نہ پوتی کو باپ پر رونے دیا گیا. دادی کو تماچا مارا گیا, پوتی کو تماچا مارا گیا. دادی کو تازیانہ مارا گیا, پوتی کو تازیانہ مارا گیا. دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی, پوتی کی پسلیاں بھی ٹوٹی. دادی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا, پوتی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا. دادی کے غسل میں بھی چیخ ماری گئی, پوتی کے غسل میں بھی چیخ ماری گئی. ارے رونے والوں دادی کے جنازے میں بھی مجمع نہیں تھا. پوتی کے جنازے میں بھی مجمع نہیں تھا. آخری جملہ, اب تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری. ارے پوتی کے جنازے پر سجاد مصیبت میں آئے, فاطمہ کے جنازے پر علی مصیبت میں آئے. تاریخ کہتی ہے چھوٹی سی بچی کو جب غسل کفن کے بعد تیار کیا گیا, عورت جنازہ اٹھا نہیں سکتی. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. اے رونے والوں, کوئی بھائی اپنی بہن کا جنازہ ایسے نہ اٹھائے جو سید سجاد نے اٹھایا. ہاتھوں پر سکینہ کا جنازہ لیا, قبر کے قریب آئے, 2 ہاتھ برآمد ہوئے, لاؤ سجاد میری بیٹی مجھے دے دو. یہاں سجاد مصیبت میں آئے, وہاں علی مصیبت میں آئے. اے رونے والوں انصاف سے بتاؤ, آواز روکو, آواز روکو, میرے ایک سوال کا جواب دے دو. مجھے یہ بتائیے کسی بھی جنازے کو دفنانے کے لیے کم سے کم کتنے لوگ چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ 4, کم سے کم 2 تو ہونا جو ایک قبر کے باہر سے دے, ایک قبر کے اندر سے لے لے. اے رونے والوں وہاں سجاد مصیبت میں, یہاں علی مصیبت میں. حسنین چھوٹے تھے, نامحرم جنازے کو چھو نہیں سکتا. علی کے ہاتھوں پر فاطمہ کا جنازہ قبر کے قریب آئے. یا رسول اللہ علی غریب ہو گیا. آخری جملہ, جنہیں رونا نہ آئے سروں کو جھکا لینا, اور جن کی مائیں بیمار ہیں دعائیں مانگ لینا. مجلس تمام ہو گئی, قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. یا علی میری امانت مجھے دے دو. لو رونے والوں آوازوں کو روک سکتے ہو تو روک لینا. ایک مرتبہ رسول کے ہاتھوں پر فاطمہ کا جنازہ رکھا, اور جنازہ رکھتے رکھتے علی نے ایک جملہ کہا, یا نبی اللہ امانت کا قانون یہ ہوتا ہے, امانت جیسی دی جائے ویسی واپس کی جائے. لیکن ہائے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہاتھ شکستہ ہے, کمر خمیدہ ہے. یا رسول اللہ علی بہت شرمندہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء. بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا میرے مالک میرے اللہ. حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں, جن کے ماں باپ بیمار ہیں, ان کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. خصوصاً جناب میسم صاحب کی والدہ کو بھی شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے. میرے مالک میرے اللہ, یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا, بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے. اگر ایک آنسو بھی رومال زہرا میں جگہ پایا ہے,
ہم سب اس مجلس کے ثواب کو اپنے اپنے مرحومین کو اشارے ثواب کرتے ہیں۔ پروردگار اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب کیا، جن کی مناسبت سے مجلس ہے، ان کی روح کو بھی، ان کی ارواح کو بھی پروردگار دونوں مرحومین کی درجات کو بلند فرما۔ اس مجلس کے حرف حرف کا ثواب دونوں کی روح کو ایصال فرما، ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک میرے اللہ، ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع کرام کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع عظام اور ہمارے بزرگان قوم کو طول عمر، صحت و سلامتی، تندرستی عنایت فرما۔ میرے مالک میرے اللہ، جو کاروباری لوگ ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے، جو بے اولاد ہے میرے مالک میرے اللہ انہیں صاحب اولاد کر دے، جن گودیوں میں زدار پلنگ گودیوں کی حفاظت فرما۔ بالخصوص میرے مالک میرے اللہ، زمانہ بڑا ہی پورا شوب ہے، ہمارے وہ نوجوان جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہیں، ان کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ میرے مالک میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، ہماری قوم کی جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں پر اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما، ہم کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، ایک دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کے غم، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے مالک میرے اللہ، بارہ دل تڑپ اٹھتا ہے جب کسی گاؤں، قصبہ، شہر، ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جاتے ہیں، ساری مسجدیں، امام بارگاہیں سب چمک رہی ہیں، اگر نہیں چمک رہی ہے تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے۔ میرے مالک میرے اللہ، کچھ نہیں چاہیے، بس دعاؤں میں ایک دعا ہی ہے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ ہم جنت البقیع میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت نہ کر لیں۔ باراللہ ان تمام مومنین کا شمار جنت البقیع کے مزدوروں میں فرما۔ میرے مالک میرے اللہ، اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں اس دن کی مجلس کو ہم اپنے امام کے ساتھ جنت البقیع کی زمین پر پیش کریں۔ قبل انک علی کل شیء قدیر۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علی اختر خان ابن صلاحی خان، مرحومہ مغفورہ انصار فاطمہ بنت محمد علی خان، اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اپنے مرحومین کے نام کو بھی شمار فرمائیں۔